بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی سیانہ کوا، جس کے مصنف ہیں مرزا امجد بیگ ایڈوکیٹ، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ نوٹس کی ترسیل کے دوسرے روز شمشو بنفس نفیس میرے دفتر میں موجود تھا۔ وہ خاصا برہم دکھائی دیتا تھا۔ اس نے نوٹس والا لفافہ میری میز پر پٹخا اور اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، یہ کارنامہ آپ نے انجام دیا ہے؟ کون سا کارنامہ؟ میں نے بات سمجھنے کے باوجود لا تعلقی کا اظہار کیا۔ وہ غصے سے بولا، میں اس نوٹس کی بات کر رہا ہوں جو آپ کی جانب سے مجھے موصول ہوا ہے۔ آخر اس حرکت کا مقصد کیا ہے؟ ہر حرکت کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، میں نے متحمل لہجے میں کہا۔ اگر آپ نے اس نوٹس کا مطالعہ کر لیا ہے تو مقصد آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ بائی دا وے، آپ کی تعریف آخری جملہ میں نے اسے سلگانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ جھنجھلاہٹ آمیز لہجے میں بولا، میرا نام شمس الدین ہے، مجھے سب شمشو بھائی کہتے ہیں، میں یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی کا مالک ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں شمشو بھائی؟ میں نے مصنوعی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آپ خود میرے پاس آ گئے، ورنہ آپ کو ناپنے کے لیے مجھے عدالت تک جانا پڑتا۔ کیا آپ رقم ساتھ لائے ہیں؟ کیسی رقم؟ وہ تل ملائے ہوئے انداز میں بولا، میں نے آپ کے موکل سے 1 روپیہ نہیں لیا۔ میں نے ترکی با ترکی کہا، میں 1 روپے کی نہیں، 1,08,000 روپے کی بات کر رہا ہوں۔ وہ جھوٹا ہے، مکار ہے اور فریبی ہے۔ شمشو نے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا رویہ اپناتے ہوئے کہا، اس نے آپ کے ساتھ غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ اگر میرے موکل نے مجھ سے کوئی جھوٹ بولا ہے تو پھر حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ میں نے اس سے کوئی دھیلا پیسہ نہیں لیا۔ وہ فلیٹ کی خریداری کا بہانہ بنا کر میری ایجنسی کے چکر لگاتا رہا ہے۔ بعد ازاں مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری ایک ورکر افسانہ کی خاطر وہاں آتا تھا۔ میں نے سختی سے ڈانٹ کر اسے بھگانے کی کوشش کی تو اس نے مجھ پر رقم کا الزام لگا دیا۔ جب اس نے ایجنسی میں باقاعدہ دنگا فساد شروع کیا تو مجھے مجبوراً اسے پولیس کے حوالے کرنا پڑا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اگر یہ اتنی سی بات ہے تو آپ میرے نوٹس کے جواب میں اس کا ذکر کر دیں، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ کیا آپ کے نوٹس کا جواب دینا ضروری ہے؟ اس نے پوچھا۔ اگر آپ نوٹس کا کوئی معقول اور تسلی بخش جواب نہیں دیں گے تو مجبوراً مجھے عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا، میں نے کہا۔ پھر آپ کو استغاثہ کی جانب سے اٹھائے گئے ہر سوال کا جواب جج کے روبرو دینا ہوگا۔ آپ یہ بار بار عدالت کا ذکر کر کے مجھے دبانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ تڑق کر بولا، میں ایسی دھمکیوں میں آنے والا نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو دبانے کی کوئی کوشش نہیں کی، میں نے اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ میں ایسی کوشش میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ماشاءاللہ خاصے صحت مند اور ہٹے کٹے نظر آ رہے ہیں۔ وہ میرے طنز کو سمجھا یا نہیں سمجھا، میں نے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنی بات مکمل کر دی۔ میں آپ کی کسی نوعیت کی دھمکی نہیں دے رہا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر آپ کی جانب سے عدم تعاون کے آثار نظر آئے تو میرا موکل کل میرے کندھوں پر سوار ہو کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، میں نے بہت کورٹ کچہری دیکھے ہیں۔ یقیناً دیکھی ہوگی، میں نے تصدیق کی۔ آپ ایک پراپرٹی ایجنٹ ہیں۔ زمین و جائیداد اور مکان و فلیٹ کی خرید و فروخت کی ذیل میں روزانہ آپ کا واسطہ عدالت یا اسی نوعیت کے قانونی کاموں سے پڑتا ہوگا۔ اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ وہ میرے طنزیہ انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے بولا، وکیل صاحب، آپ نے اپنے نوٹس میں ذکر کیا ہے کہ آپ کے موکل کیسر نے آپ کو چند ثبوت اور شواہد مہیا کیے ہیں۔ کیا آپ ان کے بارے میں مجھے کچھ بتائیں گے؟ میں ایک پیشہ ور اور بہت مہنگا وکیل ہوں مسٹر شمشو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرا وقت بہت قیمتی ہے، میں فضول قسم کے سوالوں کے جواب نہیں دیتا، اور خاص طور پر ایسی صورت میں جب سوال مخالف پارٹی کی جانب سے کیا جائے۔ وہ قدرے نرم لہجہ اختیار کرتے ہوئے بولا، آپ میری بات سمجھ نہیں سکے۔ دراصل میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر شواہد و ثبوت سے آپ کی مراد
کیسر کی مہیا کردہ بوگس رسید اور نقلی اسٹامپ پیپر ہے تو آپ خوامخواہ اپنا وقت اور اپنے موکل کا پیسہ ضائع کریں گے۔ اس کی بنا پر آپ عدالت میں کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، میں نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ عرصہ 10 یوم، جو اب صرف 8 یوم رہ گئے ہیں، ان کے اندر اندر کیسر کی رقم لوٹا دیں، ورنہ اس صورتحال کے لیے تیار ہو جائیں جو نوٹس میں بیان کی گئی ہے۔ وہ یکدم اٹھ کھڑا ہوا اور پھر پاؤں پٹکتے ہوئے بولا، میں آپ کو بھی دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد وہ میرے دفتر سے نکل گیا۔ آئندہ چند یوم میں فائٹ کی مکمل تیاری کر چکا تھا۔ شمشو کو دیے گئے نوٹس کی مدت ختم ہونے کے بعد میں نے مقدمہ عدالت میں لگا دیا۔ کسی بھی مقدمے کی ابتدائی عدالتی کارروائی کے بارے میں پہلے بھی 10 مرتبہ بتایا جا چکا ہے، بلکہ 18-20 سال سے بتایا جا رہا ہے۔ اس لیے میں غیر اہم اور غیر ضروری کارروائی کو حذف کرتے ہوئے صرف شمشو، افسانہ اور اسٹیٹ ایجنسی کے ملازم سلیم کے بیانات کا یہاں ذکر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ استغاثہ کی جانب سے نجمی صاحب، فرید خان، الیاس احمد، راجہ ارشد اور کیسر کے کورنگی والے پڑوسی وسیع الدین کا بیان بھی شامل تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ میرا موکل ایک انتہائی شریف، ایماندار اور محنتی شخص ہے، اور یہ کہ وہ کوئی فراڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی لڑکیوں وغیرہ کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ تاہم اس قسم کی باتوں کا کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہونا تھا۔ اصل معاملہ تو شمشو کو جھوٹا ثابت کرنے کا تھا، اور اس سلسلے میں نے مکمل بندوبست کر رکھا تھا۔ منظر سیشن کورٹ کے ایک کمرے کا تھا اور کٹہرے میں یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی کا ملازم سلیم کھڑا تھا۔ اس کا مختصر بیان عدالت کے ریکارڈ پر موجود تھا۔ اس کی حیثیت صفائی کے گواہ کی تھی۔ مجھ سے پہلے وکیل صفائی اس پر تباہ آزمائی کرتا رہا، پھر میری باری آئی۔ میں اپنی مخصوص نشست سے اٹھ کر گواہ کے کٹہرے کے قریب آ گیا اور پھر جج کی اجازت حاصل کرنے کے بعد اپنی جرح کا آغاز کیا۔ سلیم صاحب، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا، آپ مذکورہ اسٹیٹ ایجنسی پر کتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں؟ اس نے جواب دیا، جب سے یہ ایجنسی کھلی ہے۔ اور یہ ایجنسی کب سے کام کر رہی ہے؟ میں نے الفاظ ایجنسی اور کام پر زور دیتے ہوئے پوچھا۔ لگ بھگ 2 سال سے۔ اس سے پہلے آپ کہاں کام کرتے تھے؟ میں جان بوجھ کر ہلکے پھلکے سوالات کر رہا تھا۔ اس نے جواب دیا، ایک دوسری ایجنسی پر جو میٹرول میں ہے۔ آپ کی رہائش کہاں پر ہے؟ اورنگی ٹاؤن میں۔ میں نے پوچھا، آپ یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی میں کس نوعیت کا کام کرتے ہیں؟ میں عموماً گاہکوں کو مکان اور فلیٹ وغیرہ دکھانے لے جاتا ہوں، اس نے جواب دیا۔ اس کے علاوہ شمشو بھائی جو بھی کام بتا دیں۔ میرے موکل نے مجھے بتایا ہے کہ وہ بھی آپ کی ایجنسی پر ایک فلیٹ خریدنے ہی کے سلسلے میں گیا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، کیا آپ نے اسے بھی کوئی فلیٹ دکھایا تھا؟ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، کیسر کو فلیٹ دکھانے خود شمشو بھائی گئے تھے۔ میں نے سوال کیا، مجھے پتا چلا ہے کہ جو فلیٹ میرے موکل کے ہاتھ فروخت کیا جا رہا تھا اس کا مالک شمشو ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ ایک لمحے کو رک کر میں نے اضافہ کیا، میں فلیٹ نمبر 13D کی بات کر رہا ہوں۔ میں فلیٹ کی ملکیت کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جس بلڈنگ میں میرے موکل کو فلیٹ دکھایا گیا تھا وہاں کے اکثر فلیٹ شمشو کی ملکیت ہیں، میں نے تیز لہجے میں کہا، جنہیں وہ ایک ایک کر کے فروخت کر رہا ہے۔ وہ بیزاری سے بولا، میں بتا چکا ہوں کہ فلیٹ کی ملکیت کا مجھے علم نہیں ہے۔ میں نے ذرا زاویہ تبدیل کرتے ہوئے سوال کیا، سلیم صاحب اچھا یہ بتائیں، فلیٹ نمبر 13D میرا موکل کتنے میں خرید رہا تھا؟ 1,80,000 روپے میں، اس نے کھٹ سے جواب دیا۔ 80,000 نقد اور 1 لاکھ آسان ایک ساتھ میں۔ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک اور چوٹ لگائی۔ سلیم صاحب، میرے موکل کا دعویٰ ہے کہ اس نے 80,000 کی ادائیگی کر دی تھی۔ کیا رقم کے لین دین کے وقت آپ موقع پر موجود تھے؟ نہیں جناب، وہ قطعیت سے بولا، میرا خیال ہے کیسر نے کوئی رقم ادا ہی نہیں کی تھی۔ آپ کا اس خیال کا سبب کیا ہے؟ یہ بات مجھے شمشو بھائی نے بتائی تھی۔ گویا آپ ادائیگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ میں نے تیز نظر سے اسے گھورتے ہوئے کہا، میرا مطلب فلیٹ کی پیشگی ادائیگی 80,000 روپے سے ہے۔ جی، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ آپ خاصے بے خبر پیشہ ور ہیں، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ خاموش نظر سے مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے اگلا سوال کیا، سلیم صاحب، آپ نے بتایا ہے کہ 5 اپریل
بروز اتوار جب یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی پر وہ واقعہ پیش آیا تو آپ اس وقت وہیں موجود تھے؟ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے۔ اس روز کیا ہوا تھا؟ ہونا کیا تھا؟ وہ عام سے لہجے میں بولا۔ کیسر نے آ کر عجیب بات بتائی کہ اسے فلیٹ کا قبضہ چاہیے، ساتھ ہی اس نے ایک کنفرم لیٹر بھی دکھایا۔ مجھے تو حیرت ہوئی کہ یہ سودا کب کنفرم ہو گیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ کیسر فلیٹ کے سلسلے میں گاہے بگاہے ایجنسی کا چکر لگاتا رہتا تھا، لیکن میرے خیال میں کسی فلیٹ کا سودا ابھی ہوا نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے میرے موکل کا دعویٰ جھوٹا تھا؟ ظاہر ہے، اس نے مبہم سا جواب دیا۔ میں نے کہا، اور وہ تمام ثبوت بھی جھوٹے ہیں جو وہ وقوع کے روز پیش کر رہا تھا، یعنی 80,000 کی ادائیگی کی رسید اور کنفرم قبضہ لیٹر وغیرہ؟ بالکل جھوٹ، وہ قطعیت سے بولا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے وہ دونوں چیزیں دیکھی تھیں، مجھے تو وہ نقلی اور بوگس معلوم ہوئی تھیں۔ شمشو بھائی نہ تو اس قسم کی رسید دیتے ہیں اور نہ ہی قبضہ لیٹر کی تحریر اور مضمون اس نوعیت کا ہوتا ہے۔ میں کافی عرصے سے اس فیلڈ میں ہوں۔ اس قسم کی قانونی تحریریں عموماً گواہوں کی موجودگی میں تیار کی جاتی ہیں اور مضمون انگریزی میں ٹائپ شدہ ہوتا ہے۔ پھر ایک اور بھی خاص بات ہے، اور وہ یہ کہ شمشو بھائی اپنے دستخط اردو میں کرتے ہیں، جبکہ کیسر کی پیش کردہ دونوں نقلی تحریروں پر شمشو بھائی کے نقلی دستخط انگریزی میں گھسیٹے گئے تھے۔ گواہ سلیم نے میرے موکل کے خلاف اور ملزم کے دفاع میں اچھی خاصی تقریر کر ڈالی تھی۔ وہ صفائی کا گواہ تھا، اس سے اسی بات کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے سلسلہ سوالات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، سلیم صاحب، شمشو بھائی نے میرے موکل پر الزام لگایا ہے کہ وہ ایجنسی کی ایک ملازم مس افسانہ کی خاطر وہاں آتا تھا۔ اس سلسلے میں آپ کیا کہتے ہو؟ وہ بولا، جہاں تک میرا علم کام کرتا ہے، کیسر ہماری ایجنسی پر فلیٹ کے سلسلے ہی میں آیا تھا، مگر بعد میں وہ افسانہ کے چکر میں پڑ گیا، بلکہ وقوع کے روز تو اس نے حد ہی کر دی تھی۔ مثلاً کیا حد کر دی تھی؟ میں نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا۔ وہ بولا، پہلے تو اس نے فلیٹ کے قبضے کی بات کی۔ شمشو بھائی نے اس کے جھوٹے دعوے کو ٹھکرایا تو وہ افسانہ کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں کرنے لگا۔ شمشو بھائی نے سخت رویہ اختیار کیا تو کیسر باقاعدہ مارنے مرنے پر آمادہ نظر آنے لگا، بلکہ اس نے شمشو بھائی پر ہاتھ بھی اٹھا دیا تھا۔ وہ اس وقت شدید طیش کے عالم میں تھا۔ میں بیچ بچاؤ کے لیے آگے بڑھا تو وہ مجھ سے الجھنے لگا۔ پھر شمشو بھائی نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، اور اس سے قبل آپ لوگوں نے اس کی اچھی خاصی مرمت بھی کر ڈالی تھی۔ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ تامل کرتے ہوئے بولا، دست و گرے باں والے معاملات میں ایسا تو ہو ہی جاتا ہے جناب۔ اگر ہم اسے قابو کرنے کے لیے 2-4 ہاتھ نہ لگاتے تو وہ خاصا ہنگامہ کھڑا کر دیتا۔ وہ بار بار مس افسانہ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، مس افسانہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیسا خیال جناب؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر دیا۔ میں نے وضاحتی انداز میں کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ بتایا جا رہا ہے میرا موکل مس افسانہ میں دلچسپی لے رہا تھا، تو کیا مس افسانہ بھی اس معاملے میں ملوث تھیں؟ میں نے مس افسانہ کو کبھی کیسر کی حوصلہ افزائی کرتے نہیں دیکھا، سلیم نے جواب دیا۔ میرے خیال میں یہ یک طرفہ معاملہ تھا۔ میں نے پوچھا، سلیم صاحب، کیا کبھی کیسر نے ایجنسی پر افسانہ کے ساتھ کوئی نازیبا حرکت بھی کی تھی؟ میں ایسے کسی ناخوشگوار واقعے کا شاہد نہیں ہوں۔ میں نے کہا، سلیم صاحب، آپ یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی پر ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، مگر سننے میں آیا ہے کہ شمشو بھائی آپ کو اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ کیا یہی رویہ ان کا دوسرے ملازمین کے ساتھ بھی ہے؟ اس نے اثبات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، سنا ہے وہ مس افسانہ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ نے بالکل درست سنا ہے، یعنی مس افسانہ شمشو بھائی کی سگی بہن نہیں ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ دیکھیں جناب، یہ ٹھیک ہے کہ شمشو بھائی اپنے ملازمین کو بہن بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، سلیم نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے سگے بہن بھائی ہو گئے۔ میں نے کہا، میرے موکل کو تو شمشو نے یہی کہا تھا کہ افسانہ اس کی چھوٹی بہن ہے، اور یہ کہ وہ افسانہ کی شادی کیسر یعنی میرے موکل سے کرنا چاہتا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں اس بارے میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کا موکل دروغ گوئی سے کام لے رہا ہے، سلیم نے پورے وثوق سے کہا۔ جہاں تک میری معلومات اور مشاہدہ ہے، شمشو بھائی نے آپ کے موکل سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی۔
ایک لمحے کے توقف سے اس نے بتایا، یہ بات ایک ٹھوس حقیقت ہے کہ میری طرح افسانہ بھی ایک ملازم کی حیثیت رکھتی ہے، ہماری شمشو بھائی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، سلیم صاحب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ افسانہ کہاں رہتی ہے؟ جی ہاں بالکل معلوم ہے، وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولا۔ مس افسانہ کی رہائش گارڈن میں ہے۔ گارڈن ایسٹ یا ویسٹ؟ ویسٹ۔ اور شمسو بھائی کی رہائش کہاں ہے؟ گارڈن ایسٹ میں، اس نے جواب دیا۔ یعنی دونوں کے گھروں کے درمیان نشتر روڈ حد فاصل کا کام کرتی ہے؟ میں نے ٹھوس لہجے میں کہا، ورنہ دونوں کی رہائش ایک ہی علاقے میں ہے۔ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 10 دن بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ صفائی کی گواہ مس افسانہ نے حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ اس کے بعد وکیل صفائی نے اس سے چند سوالات کیے۔ مقصد ان سوالات سے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ شمشو بھائی انتہائی خدا ترس، شریف اور ایماندار انسان تھا، اور یہ کہ کیسر ہاتھ دھو کر افسانہ کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ بحالت مجبوری شمشو کو اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا پڑا تھا۔ وکیل صفائی اپنی جرح مکمل کر چکا تو میں سوالات کے لیے وٹنس باکس میں کھڑی افسانہ کے نزدیک آ گیا۔ میں نے اپنی جرح کا آغاز کرتے ہوئے پوچھا، مس افسانہ کیا میں آپ کو مس کہنے کی جرأت کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے مخاطب کرتے ہوئے مس کا لفظ استعمال کر چکے ہیں، وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ اب کون سی جرأت کی بات کر رہے ہیں آپ؟ اس کا انداز جارحانہ تھا۔ افسانہ کی عمر لگ بھگ 22 سال تھی اور وہ ایک دبلی پتلی اور انتہائی خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے حسن میں ایک تازگی اور شگفتگی پائی جاتی تھی۔ چہرے کے نقوش تیکھے اور پرکشش تھے۔ کوئی بھی صاحب دل اسے ایک نظر دیکھ کر گھائل ہو سکتا تھا۔ کیسر اگر اس پر فدا ہو گیا تھا تو اس میں اچنبے کی کوئی بات نہیں تھی۔ اس عمر میں تو انسان کچھ زیادہ ہی حسن پرست ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر وہ انسان جو عمر کی اس منزل پر پہنچنے کے بعد بھی کنوارا ہو۔ افسانہ کے جارحانہ انداز کا جواب میں نے اس سوال سے دیا، مس افسانہ میں آپ کو مس افسانہ کہہ کر اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ دنیا والوں کے سامنے، یا کم از کم آدھی دنیا کے سامنے تو آپ ابھی تک مس ہی ہیں۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہی ہیں نا؟ میرے اس سوال پر افسانہ نے ہراساں نظر سے پہلے شمشو بھائی اور پھر وکیل صفائی کی جانب دیکھا۔ وکیل صفائی فوراً اس کی مدد کو لبکا۔ اس نے چیختے ہوئے کہا، آبجیکشن یور آنر۔ وکیل استغاثہ خواہ معزز گواہ کو الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ آدھی دنیا اور پوری دنیا کا زیر سماعت کے اس سے کیا تعلق ہے؟ میں نے کہا، آدھی اور پوری دنیا کے حوالے کا تعلق براہ راست صفائی کی گواہ مس افسانہ سے ہے، اس لیے میرا سوال لا تعلق نہیں ہے اور آپ اسے غیر متعلق بھی نہیں کہہ سکتے۔ کٹہرے میں کھڑی افسانہ نے سمجھداری سے کام لیتے ہوئے کہا، وکیل صاحب آپ اپنے سوال کو آسان الفاظ میں دہرائیں۔ دراصل میں سمجھ نہیں پائی ہوں کہ آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں۔ میں نے ذرا مختلف زاویے سے اپنا سوال دہرایا، مس افسانہ آپ کی حقیقت کیا ہے؟ میں ایک حقیقت، ایک افسانہ ہوں، وہ میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولی۔ میں نے کہا، آپ کی رہائش کس علاقے میں واقع ہے؟ میں گارڈن میں رہتی ہوں، اس نے جواب دیا۔ گارڈن ایسٹ میں؟ گارڈن ایسٹ میں آپ کب سے رہ رہی ہیں؟ تقریباً 2 سال سے۔ قبل ازیں آپ کی رہائش کراچی کے کس علاقے میں تھی؟ میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ افسانہ نے جواب دیا، کھارا در میں۔ رہائش کی تبدیلی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بے ساختہ بولی، شادی کے بعد لڑکیوں کی رہائش تبدیل ہو ہی جایا کرتی ہے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ یور آنر، میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جوشیلے لہجے میں کہا، پھر دوبارہ افسانہ کے نزدیک آ کر سوال کیا، تو گویا آپ کی شادی ہو چکی ہے مس افسانہ؟ مس افسانہ کے الفاظ پر میں نے خصوصی زور دیا تھا۔ وہ بوکھلا گئی، برہمی سے بولی، آپ کو میری شادی سے کیا مطلب؟ وکیل صفائی اس موقع پر فوراً اس کی داد رسی کے لیے آگے بڑھا اور جج کو مخاطب کرتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، مجھے سخت اعتراض ہے جناب اعلیٰ۔ وکیل استغاثہ گواہ سے انتہائی ذاتی نوعیت کے سوالات پوچھ کر اسے ذہنی انتشار کا شکار کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میرے فاضل دوست معزز عدالت کا قیمتی وقت بھی برباد کر رہے ہیں۔ انہیں ایسا کرنے سے باز رہنے کی تاکید کی جائے۔ میں نے جج کی طرف دیکھا۔ جج نے کہا، بیگ صاحب آپ ٹو دا پوائنٹ سوال کریں۔ گویا جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو اہمیت دی تھی۔ جج کا یہ رویہ مجھے پسند نہ آیا، تاہم میں اس بات سے مطمئن تھا کہ میرے کہنے پر اس نے خاص پوائنٹ نوٹ کر لیا تھا۔
ڈیٹس اوکے یور آنر۔ میں نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر نہایت ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، پھر وٹنس باکس میں کھڑی افسانہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ افسانہ صاحبہ، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب میں آپ کو مس افسانہ کے بجائے محترمہ افسانہ یا افسانہ صاحبہ کہہ کر مخاطب کروں گا۔ آپ کو یا آپ کے وکیل صاحب کو اس طرز تخاطب پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ وکیل صفائی نے میرے اس سوال پر مجھے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ افسانہ نے کہا، آپ مجھے افسانہ صاحبہ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا، افسانہ صاحبہ، میرا موکل لگ بھگ 4 ماہ پہلے پہلی مرتبہ آپ کی ایجنسی پر فلیٹ خریدنے کی غرض سے آیا تھا۔ کیا میرا اندازہ درست ہے؟ آپ کا اندازہ 1/2 درست ہے۔ اس نے ٹھہرے سے لہجے میں جواب دیا۔ 1/2 کیوں؟ میں نے پوچھا۔ 1/1 کیوں نہیں؟ وہ پر اعتماد لہجے میں بولی، وہ اس لیے کہ آپ کے اندازے یا بیان کا پہلا حصہ درست ہے، یعنی آپ کا موکل قیصر محمود 4 ماہ قبل ہی پہلی مرتبہ فلیٹ خریدنے ہمارے یہاں آیا تھا، مگر اس کے بیان کا دوسرا حصہ بالکل غلط ہے، یعنی یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی میری نہیں ہے۔ میں وہاں پر صرف ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتی ہوں، جبکہ آپ نے آپ کی ایجنسی کا لفظ استعمال کیے ہیں۔ وہ الفاظ سے کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے کہا، چلیں آپ کے بیان کو تسلیم کر لیتے ہیں، آپ شمشو بھائی کی ایجنسی پر ایک ملازم کی حیثیت سے کام کرتی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ شمشو بھائی آپ کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتے ہیں۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے اس سوال پر افسانہ کا چہرہ متغیر ہو گیا، تاہم وہ جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، اگر شمشو بھائی مجھے یا کسی بھی ملازم کو اپنا بھائی یا بہن سمجھتے ہیں تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے افسانہ صاحبہ، میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، کیا شمشو بھائی نے میرے موکل سے آپ کا تعارف اپنی چھوٹی بہن کی حیثیت سے ہی کروایا تھا؟ میں نہیں جانتی شمشو بھائی نے آپ کے موکل سے کیا کہا تھا اور کیا نہیں کہا تھا، وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی۔ آپ یہ تو جانتی ہوں گی افسانہ صاحبہ، میں نے ترش لہجے میں اسے مخاطب کیا، کہ میرا موکل آپ میں دلچسپی لے رہا تھا۔ اس کے دلچسپی لینے سے مجھے کوئی تعلق واسطہ نہیں، مگر شمشو بھائی کو تعلق واسطہ تھا، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ وہ آپ کو اپنی چھوٹی بہن ظاہر کر کے قیصر سے آپ کی شادی کی بات کر رہے تھے۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ افسانہ صاحبہ، میں نے با آواز بلند اسے مخاطب کیا، آپ نے معزز عدالت کو جو بیان دیا ہے، اس میں یہ بات فاضل وکیل کی بھی شامل ہے کہ میرا موکل ہاتھ دھو کر آپ کے پیچھے پڑ گیا تھا، اس لیے مدعی علیہ شمشو بھائی کو اس کے ساتھ سخت رویے کا مظاہرہ کرنا پڑا۔ سخت رویے کا مظاہرہ تو میں نے نہیں دیکھا، تاہم اس رویے کے نتائج سے میں بے خبر نہیں ہوں۔ آپ اس وقت معزز عدالت کے روبرو یہ بتائیں کہ پیچھے پڑ گیا تھا ہاتھ دھو کر میرا موکل آپ کے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ وہ جزبز ہوتے ہوئے بولی، ان الفاظ کا مطلب اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ کو مجھ سے پوچھنا پڑے، تاہم میں آپ کے سوال کے جواب میں یہی کہوں گی کہ آپ کا موکل جان و دل سے مجھ پر فدا ہو گیا تھا، اسی لیے وہ بار بار ایجنسی کے چکر لگاتا تھا، اور آپ کو اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا۔ جی ہاں، مجھے آپ کے موکل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر شمشو بھائی خوب دلچسپی لے رہے تھے، میں نے تیکھے لہجے میں کہا۔ وہ ایک طرف تو میرے موکل کو فلیٹ دلوانے کا جھانسا دے کر ایک بڑی رقم اس سے بٹور چکے تھے، اور دوسری جانب انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی چھوٹی بہن کی یعنی آپ کی شادی اس سے کر دیں گے۔ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، میرا ان معاملات سے کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی۔ جو کچھ شمشو بھائی نے کیا ہے اور کہا ہے وہ آپ انہی سے پوچھیں۔ ان سے بھی پوچھا جائے گا، میں نے اس کی غزالی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بتائیں کہ اپنے مختصر عشق کے دوران میں میرے موکل نے آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی؟ وکیل صفائی میرے اس سوال پر اچھل پڑا۔ آبجیکشن یور آنر۔ آپ کو کس بات پر اعتراض ہے وکیل صاحب؟ جج نے وکیل صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ جناب اعلیٰ، وکیل صفائی نے سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں جواب دیا، وکیل استغاثہ تاخیری حربے استعمال کر کے معزز عدالت کا قیمتی وقت ضائع کر رہے ہیں، اور اس کام کے لیے یہ خاصے مشہور بھی ہیں۔ میں نے بھی ترکی بہ ترکی جواب دیا، میں نے ابھی تک معزز عدالت کا ایک لمحہ بھی ضائع کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر حقائق کو سامنے لانا تاخیری حربوں میں شمار ہوتا ہے تو مجھے فاضل وکیل کی اس سوچ پر سخت افسوس ہے۔ شاید وہ ذہنی طور پر کسی قسم کے انتشار یا خلجان کا شکار ہیں۔
وکیل صفائی نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، حقائق کو سامنے لانے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ تو بال کی کھال کھینچ رہے ہیں۔ میں نے کہا، میرے فاضل دوست، بال کی کھال اتارنے ہی سے عمیق حقائق سامنے آتے ہیں۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ سچائی کو سامنے لانے کے لیے ہر وکیل کا اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے۔ ممکن ہے آپ اس کام کے لیے میرے برخلاف کھال کے بال کھینچتے ہوں۔ وہ میری اس چوٹ پر تل ملا کر رہ گیا، بپھرے ہوئے لہجے میں بولا، آپ کا طریقہ دنیا سے نرالا ہے کیا؟ عدالت میں اس وقت جس مقدمے کی سماعت ہو رہی ہے اس کا تعلق کیسر اور اس کے 1,08,000 روپے سے ہے۔ آپ کے موکل کا دعویٰ ہے کہ میرے موکل نے اسے فلیٹ دلوانے کا جھانسا دے کر اس سے ایک بڑی رقم اینٹھ لی ہے، جبکہ میرا موکل ایسی کسی رقم اور اس کی ادائیگی سے صاف انکاری ہے۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کے لیے رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور آپ صفائی کی گواہ سے مسلسل کیسر کے عشق کے بارے میں سوالات کر رہے ہیں۔ ہے نا عجیب بات؟ بات تو عام سی اور منطقی ہے، بلکہ اسے برے محل کہنا چاہیے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اب اس کا کیا علاج کہ آپ کو عجیب سی لگ رہی ہے؟ اس کا علاج بھی آپ ہی بتا دیں۔ وہ جلے بھنے لہجے میں بولا۔ میں نے اس شارٹ پچ ڈیلیوری کو ہک کرنا فرض اولین سمجھا اور گیند کو 6 رن کے لیے باؤنڈری لائن سے باہر پھینکتے ہوئے کہا، میرے فاضل دوست، اس کا علاج بہت سہل ہے۔ آپ صبح و شام خمیرہ بادام ایک چھوٹی چمچی کچھ دن باقاعدگی سے لیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور اگر اس کے ساتھ دوال مسک بھی شامل کر لیں تو کیا کہنے، لطف دوبالا ہو جائے گا۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں بولا، بادام کا استعمال تو غالباً یادداشت کی کمزوری کو رفع کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ بجا فرمایا آپ نے۔ میں نے تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ آپ میرا اشارہ بخوبی سمجھ گئے ہیں۔ آپ کی یادداشت میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ کیسر کا مختصر عشق اور فلیٹ کی خریداری کا سلسلہ آپس میں مربوط اور منسلک ہیں، بالکل کسی زنجیر کی 2 کڑیوں کی مانند۔ اس لیے جب ایک مسئلہ زیر بحث آئے گا تو دوسرے کا تذکرہ بھی یقیناً ہوگا۔ جج ہماری اس بحثہ بحثی کو موقوف کرنے کی غرض سے بولا، آپ دونوں صاحبان آپس کی نوک جھونک کو فراموش کر کے مقدمے کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ جج کی ہدایت پر وکیل صفائی نے برا سا منہ بنایا، تاہم میں نے اوکے یور آنر کہتے ہوئے اپنا روئے سخن کٹہرے میں کھڑی صفائی کی گواہ افسانہ کی جانب موڑ لیا۔ افسانہ صاحبہ، آپ نے ابھی تک میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ آپ دونوں حضرات کی بحث و تکرار میں آپ کا سوال یاد نہیں رکھ سکی۔ افسانہ نے بے چارگی سے کہا، میں سوال دہراتا ہوں۔ میں نے معتدل لہجے میں کہا، میرے موکل کیسر محمود نے اپنے مختصر عشق کے دوران میں آپ سے کوئی چھیڑ چھاڑ تو نہیں کی تھی افسانہ صاحبہ؟ وہ مجھے دیکھ کر ناشائستہ حرکات تو کرتا رہتا تھا، اس نے جواب دیا، تاہم کوئی بڑا پھڈا کھڑا نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا، افسانہ صاحبہ، صفائی کے ایک معزز گواہ اور یونیورسل اسٹیٹ ایجنسی کے ملازم سلیم کا بیان ہے کہ میرے موکل نے ایجنسی پر اپنی آمد و شد کے دوران میں کبھی آپ کو تنگ کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ہی کبھی کوئی نازیبا حرکت کی تھی۔ ایسے کام علی الاعلان نہیں کیے جاتے۔ وہ تنک کر بولی، آپ کا موکل نگاہوں ہی نگاہوں میں مجھے قابل مذمت اشارے کرتا تھا۔ میں اس کی ان حرکتوں سے عاجز تھی۔ شمشو بھائی سے تو میں نے اس کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے، میں کیسر کو سمجھاؤں گا، مگر اس کا موقع ہی نہیں آیا۔ 5 اپریل کو وقوعہ کے روز آپ کے موکل نے ایجنسی میں وہ ہنگامہ مچایا کہ بحالت مجبوری اسے پولیس کے حوالے کرنا پڑا۔ میں نے سلسلہ سوالات کو سمیٹتے ہوئے پوچھا، شمشو بھائی اپنے دستخط اردو میں کرتے ہیں یا انگریزی میں؟ اردو میں، اس نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا، شمشو بھائی نے میرے موکل کو جو رسید اور قبضہ لیٹر دیا تھا اس پر تو شمشو بھائی نے دستخط اردو کے بجائے انگریزی میں کیے تھے، یہ کیا معمہ ہے افسانہ صاحبہ؟ یہ معمہ نہیں بلکہ ایک چال تھی۔ وہ ٹھوس لہجے میں بولی، چال؟ کیسی چال؟ کس کی چال؟ آپ کے موکل کیسر محمود کی چال۔ افسانہ نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، آپ کے موکل نے جعلی رسید اور بوگس قبضہ لیٹر از خود تیار کروایا تھا اور غلطی سے شمشو بھائی کے دستخط انگریزی میں کر بیٹھا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے اضافہ کیا، اسٹامپ پیپر کا حصول بہت آسان ہے، کوئی بھی شخص اسے خرید کر اپنی مرضی کے مطابق لکھ سکتا ہے، مگر اسٹامپ پیپر کی اصل اہمیت اس وقت تسلیم کی جاتی ہے جب وہ قانونی تقاضے پورے کرتا ہو۔ اس پر نوٹری پبلک وغیرہ کی مہر کے علاوہ فریقین کے دستخط ہونا ضروری ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے کم از کم ایک گواہ
کا اندراج ماں، پتہ و دستخط بھی لازم ہے۔ اس قسم کی معلومات فراہم کرنے کا بہت بہت شکریہ افسانہ صاحبہ، میں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا۔ اب میں اپنی جرا کے اختتام پر آپ سے چند ضروری سوالات پوچھنا چاہتا ہوں، ضروری اور نہایت ہی اہم۔ وہ کٹہرے کی چوبی ریلنگ کو تھام کر سیدھی کھڑی ہو گئی اور متوقع نظر سے میرے چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں اطمینان کی جھلک نمایاں نظر آ رہی تھی۔ شاید یہ اس بات کا نتیجہ تھا کہ میں نے اپنی جرا کو ختم کرنے کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، آپ میرے سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں نا نائلہ صاحبہ؟ میں ہمتن گوش ہوں، وہ بے ساختہ بولی۔ نائلہ صاحبہ، آپ اس اہم سوال کا جواب بہت سوچ سمجھ کر دیجیے گا، میں نے بدستور سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ سنجیدگی سے بولی، پوچھیں، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟